فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام حمد اس کے حبیب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سابقہ جمعہ مبارک پر حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں۔ آج چند باتیں مزید گوش گزار آپ کی کرنی ہیں، چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ چاروں امام پسندیدہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی جو شان ہی کیا ہے، وہ سب کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاذ ہیں، آپ سب کے استاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پریشان ہوتے تو ان کا کیا معمول تھا، پریشانی کے عالم میں کیا آپ کام فرماتے۔ آج ہمیں قبروں پہ جانے سے، قبر پہ کوئی دعا مانگ رہا ہو تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے جی، میاں صاحب چلے گئے جی، ہن تہاڈا وچ کی کام ہے جی، دادا صاحب چلے گئے، ان قبر دے کی کام ہے جی، قبراں تے دعا دا کی حکم ہے جی۔ تو میں دور صحابہ سے لے کر اب تک تمام ادوار میں بغیر کسی انقطاع کے ثابت کر سکتا ہوں، ہر دور میں قبر پہ دعا ہوئی ہے۔ اور حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی فَإِذَا أُرِدَتْ لِي حَاجَةٌ، جب مجھے کوئی بھی حاجت ہوتی نا، حاجت ہوتی، جب کوئی مجھے حاجت ہوتی تو میں حاجت روائی کے لیے کہاں جاتا؟ فرمایا مجھے حاجت ہوتی تو حاجت روائی کے لیے میں کہاں جاتا؟ اور میں حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں الجلونی کی، کشف الخفا کی، اور حوالے سارے مجھے زبانی یاد ہیں الحمدللہ، یہ کتاب میں نے ویسے تبرک رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ الجلونی لکھتے ہیں، فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، جب تمہیں پریشانیاں گھیرا ڈال لیں، جب مشکل کے اندر تم پھنس جاؤ، تو پھر قبر والوں کے پاس جا کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تمہاری پریشانی ٹل جائے گی۔ حدیث میں دکھاتا ہوں، ماننا نہ ماننا وہ آپ کے مقدر کی بات ہے، میری نہیں ہے، میں نے حدیث دکھانی ہے بس صرف آپ کو، حدیث پاک کے اندر یہ ہے۔ تو فرمایا جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی، وہ کہتے نہیں قبراں تے حاجت منگن جاندے نہیں، حاجت کے لیے، حاجت جب پیش ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا جب مجھے کوئی حاجت فَإِذَا أُرِدَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن اجیو الی قبرہ، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ میں آتا، امام صاحب کی قبر پہ میں آتا تو پھر آگے کیا کرتا؟ فرمایا امام صاحب کی قبر پہ آتا اور آ کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتا، اور پھر قبر سے دور دور رہنا ہے جی، قبر کے ساتھ کچھ بھی نہ مس ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، قبر کا تعلق الگ ہے، وہ چلے گئے ہیں قبر والے۔ فرمایا نہ، میں جب وہاں پہ آتا انی لاتا ابرکو بِأَبِي حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ آتا، ان سے تبرک حاصل کرتا، برکت کے لیے قبر امام اعظم ابو حنیفہ پہ آنا، یہ حضرت امام بخاری کے استاد کی بھی سنت ہے۔ میں وہاں پہ آتا قبر کے اوپر۔ اب حدیث پاک بتا دوں میں آپ کو، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا ظاہری حیات مبارکہ تھی، اور نبی پاک کے صحابہ کرام پریشان ہو کے آپ کی بارگاہ میں آئے، اور صدیق اکبر کا دور خلافت تھا۔ اماں جان بارش کے لیے بڑی دعا کی ہے، بارش برس ہی نہیں رہی،
کیا کیا جائے؟ اماں جان وہ اماں جان ہے جن کی گودی میں پورا قرآن پاک اترا ہے. یہ کوئی عام ماں نہیں ہے. ایویں ہر بندہ اٹھ کھلوتا جناب جد منہ جو آیا بکی گیا. اور یہ مت سمجھے کہ بکنے والے ہم چھوڑیں گے. نہیں, بکنے والے کی زبان گدی سے نکالیں گے. شرم نہیں آتی بھئی؟ ہم اپنی کچھ ذات کے بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ناموس کی بات کر رہے ہیں. سرکار کے کلمہ تم نے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے پڑھا صرف. تو نہیں، بکنے والا نہیں، احترام کرنے والا کوئی بھی ہمارے سر کا تاج ہے. کسی بھی شخصیت کا منکر جو ہے نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اماں صاحبہ کے گھر کے باہر وہ دروازہ بنا ہوا ہے باب جبریل، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ گھر ہے. جبریل امین تو نبی پاک کے گھر آتے تھے نا. اور آپ حجرہ عائشہ پاک فرمایا میں جس بی بی کے حجرے میں گیا میرے پاس جبریل امین نہیں آئے. جب میں عائشہ کے گھر آتا ہوں تو جبریل آ جاتے ہیں. کچھ چھوٹی شان ہے ان کی. صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو سہارا دیا، اور ان کی بیٹی مبارکہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کی گودی میں پورا قرآن پاک اترا. اتنا پاکیزہ خاتون. اور جس وقت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں نے بک بک کی، منافقین نے، تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ تم جواب دے دو. فرمایا میرے حبیب خاموش نہیں جواب دینا. حضرت عیسیٰ پاک پہ الزام لگا تو، ان کی والدہ پہ الزام لگا تو اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے دیں انی عبداللہ. حضرت یوسف پاک پہ الزام لگا تو جھولے میں پڑے بچے نے گواہی دے دی. جریج عابد پہ الزام لگا، صحیح بخاری کے اندر ہے، تو اس بچے پیدائشی بچے نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں بندہ ہے. تو وہ سارے معاملات. لیکن جب یہاں بات آئی تو رب نے کہا نہیں میرے حبیب تم بھی خاموش رہو، صحابہ بھی خاموش رہیں، کوئی گواہی نہ دے. میں رب جبریل کو بھیجتا ہوں. جبریل آ کے فرماتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے عائشہ پاک ہے. اب اس کے باوجود یعنی قرآن پاک ان کو پاک کہہ رہا ہے، کوئی ان کو ناپاک ہے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ رب کی گواہی کو رد کرنے والا مومن ہو سکتا ہے کبھی؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت ام عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں حضور تشریف فرمائے آج بھی. اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بے تاج بادشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا میں جب ختم شریف پڑھتا تو میں دعا مانگتا تھا یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین سب کے نام لے کے. تو نبی پاک خواب میں ملے، فرمایا شیخ احمد ہمارا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے. یعنی عائشہ کا نام تم نے کیوں نہیں لیا بھائی؟ مجھے جو گفٹ بھیجنا ہے تو. اور صحابہ کرام اماں عائشہ کے گھر ڈھونڈتے، جس دن حضور وہاں ہوتے وہاں طائف بھجواتے تھے. میرا کھانا آج بھی ان کے گھر سے آتا ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، کہنے لگے جی، اور روزہ منور کو آپ نے دیکھا ہوگا بار بار، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں روزہ پاک کے اوپر جو بنا ہوا نا گنبد شریف، اس کے اوپر دیکھیں ایک سبز سی جگہ نظر آتی ہے آپ کو. ایسے گنبد شریف ہے نا، اس کے اوپر ابری ہوئی سبز جگہ نظر آتی ہے. وہ کسی عربی سے پوچھیں آپ جا کے پتہ کریں وہ کیا چیز ہے. وہ ایک روشن دان ہے. گنبد مبارک کے اندر روشن دان ہے. یہ روشن دان کی کیا تاریخ ہے؟ تاریخ اٹھاؤ اس کی. اماں عائشہ صدیقہ کا دور ہے جب روشن دان کھولا گیا، اور ایک وقت آیا اسی روشن دان سے کبوتر اندر چلا گیا تھا. تو اس وقت گورنر مکہ کے خواب میں سرکار مدینہ کے اندر تشریف لائے، سرکار فرمایا کبوتر اندر چلا گیا، اس کو باہر نکلواؤ. تو اس نے چھوٹے بچے کا اہتمام کیا، چھوٹا سا دبلا پتلا بچہ تھا، اس کو زنجیروں کے ساتھ نیچے لے گئے. جب بچہ باہر آیا تو اس کے چہرے پہ نگاہ نہیں پڑتی تھی، کہتے نور ہی نور تھا. اور بچے نے 3 بار یہ کہا واللہ محمد حی، واللہ محمد حی، واللہ محمد حی. اور رب دی قسم جے میں ویکھ کے آ رہا حضور زندہ نے، حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے. بس یہ 3 بار جملہ کہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. جنہیں نہیں ڈٹھا وہی کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا اتے بول دے نہیں، تے جڑے راز حقیقت نو پا گئے نے اتے راز حقیقت نو کھول دے نہیں. تو
تو وہ جو روشن دان ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے، وہ روشن دان۔ تو لوگ پریشان ہو گیا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو، استسقاء کی نماز پڑھو، یہاں کیا کرنے تم آ گئے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جاؤ حضور کی قبر کے اوپر جاؤ، قبر مبارک اوپر جاؤ، سارے صحابہ مل کے جاؤ، کیا کریں؟ فرمایا اوپر سے جا کے نا قبر مبارک کا جو چھت مبارک ہے وہاں سے روشن دان کھول دو۔ تو قبر مبارک بھی چھت کے اندر تھی، دیواریں توڑی نہیں گئیں، حجرہ پاک کے تو مدفون ہے آپ، اور آپ نے خواب دیکھا تھا میرے حجرے کے اندر 3 چاند اترے ہیں۔ تو سب سے پہلے چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے چاند جناب صدیق اکبر، تیسرے چاند جناب فاروق اعظم، اور شان کی دساں صدیق و فاروق دا جنہاں دا اللہ نے کیتا ہے اچا مکان، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کمری والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ فرمایا اوپر سے روشن دان بنا دو، چھت سے روشن دان بنایا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، رم جم بارش برس رہی ہے۔ عقیدہ کیا دیا کہ قبر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، قبر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بارش کے لیے یہ اماں عائشہ کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت کے بعد دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، اصاب الناس قحط فی زمن عمر، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانہم قد ہلکوا، فاتی الرجل فی منامی فقیل له ائت عمر فاقرئ السلام واخبره انہم مسقبون وقل له عليك القيس فأتى عمر فأخبره فبقى ثم قال يا رب لا أعلو إلا ما عجزت عنه۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تا قحط پڑ گئی تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام تھا حضرت بلال بن حارث مزنی۔ ایک ہے حضرت بلال حبشی، وہ نہیں، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے۔ فرمایا جاؤ، کیا کریں، بارش کے لیے بڑی دعائیں مانگ چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے اگر میں حدیث بتا دوں آپ کو، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی شیخ الاسلام نے فرمایا بے اسناد صحیح، سند صحیح ہے، پھر بہت بڑا اس کی تصحیح جو ہے وہ کہتے ہیں الارشاد کے اندر بھی ہے، امام بہقی نے دلال کے اندر بھی اس کی تصحیح کی ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے جی۔ اسی طرح اور اسی طرح حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، حافظ بہت بڑا نقاد ہے، وہ بھی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، وصححہ ابن کثیر فی البدایہ ونقلہ عن البہقی۔ تو یہ سب اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ حدیث بعد میں کہیں گے ضعیف تھی جی، وہ ضعیف پیش کر دی ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کی صحت کے اوپر شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے، اور ابن حجر اسقلانی جو فتویٰ دے دیا اس کے بعد البدایہ والنہایہ آپ کا فتویٰ ہے اس کے اوپر، آپ نے فرمایا یہ حدیث پاک کیا ہے، صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق نے بھیجا کس کو، حضرت بلال بن حارث مزنی کو، اور فرمایا جا کے نبی علیہ السلام سے کہو استسقِ لامتک، قبر کے اوپر جاؤ اور کہو یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانہم قد ہلکوا، حضور امت ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے بارش کی دعا مانگے۔ عقیدہ کیا تھا، حضور سنتے بھی ہیں، جو اللہ سے کہیں اللہ ان کی سنتا بھی ہے۔ کہتے ہیں دعا کر کے فارغ ہوا، سرکار خواب کے اندر تشریف لائے، فرمایا عمر کو کہنا کل بارش برسے گی، ذرا ہوشیار رہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، فرمایا بھائی جو سامان باہر پڑا لوگوں کا اندر کر لو، گھاس بھوس سوکھی چیزیں جو جانوروں کی کھانے والی اس کو ڈھانپ لو، پلیوں کو اپنے کو جناب بنا لو، بارش اندر نہ برسے۔ انہوں نے کہا کیسے، فرمایا سرکار نے کہہ دیتا بارش برس جائے گی۔ تو قبر کے اوپر جا کے دعا مانگنا، یہ صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں میں، نیچے میں آ نہیں رہا، ابھی نیچے میں نہیں آ رہا، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں فی الحال آپ کو میں، کہ صحابہ کرام۔ اور یہ دور کس کا ہے، اور علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یہ ابن شیبہ کی روایت ہے، مصنف ابن شیبہ کی۔ پھر دور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب دور آیا تو لوگوں کے درمیان پریشانیاں
بارش برس نہیں رہی، بڑے لوگ پریشان ہوئے. اور یہ مولانا کوثر نیازی صاحب تھے، یہ مسلکاً علماء دیوبند سے ان کا تعلق تھا، لیکن پچھلی جو ان کی حکومت تھی یعنی بھٹو کی، اس کے وزیر بھی تھے وہ مذہبی امور کے. تو یہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ گیا نا بخارا میں امام بخاری کے مزار پر، کہتے ہیں دور سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو، کہتے ہیں میں اس کے اندر نہا گیا. اور میں نے کہا یار یہ خوشبو تم نے اتنے سارے جو ہے نا وہ ڈرم لا کے گرا دیے خوشبو کے میری آمد پر، کیا ہو گیا یار؟ تھوڑی سی خوشبو لگا دیتے کافی تھی، تم نے اتنا ضیاع کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے. امام بخاری جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کی قبر سے خوشبو ہی آ رہی ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پتہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے، پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک میرا بیٹا نابینا ہے، اس کو بینائی عطا فرما دے. روزانہ دعا کرتی روتی، رات کو سوئی ہوئی تھی تو ایک بزرگ تشریف لائے، چہرے پہ ہاتھ پھیرائے سے آنکھیں واپس آ گئیں. خواب کی بات ہے تو پوچھا کون؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ. صبح اٹھی تو بیٹے کی آنکھیں موجود تھیں. امام بخاری تو خود قبر والوں کا فیض ہے بھائی. اور جی جو روایت بخاری میں ہوگی وہ مانی جائے گی، جو بخاری میں نہیں مانی جائے گی. چیلنج کر رہا ہوں میں، پوری بخاری کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ایک حدیث لا کے دکھا دو. پوری بخاری کے اندر امام کے پیچھے آمین اونچی آواز میں کہنے کی ایک حدیث لا دو. پوری بخاری شریف کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث لا دو. اور بہت سارے مسائل ہیں، میں نے صرف اختصار، میرا موضوع ہی نہیں ہے. اور امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح نبی علیہ السلام کی یاد تھیں. صحیح حدیثیں تو وہ کہاں پہ ہیں؟ تو امام بخاری کی اگر ساری حدیثیں آپ یعنی ڈبل بیان کیے نا، ایک جگہ بیان کی دوسری جگہ 7 جگہ بیان بھی کی ہیں، اگر تکرار کو آپ کاٹ دیں تو امام بخاری کی کل 2500 حدیثیں ہیں بس بخاری کے اندر، صرف 2500 حدیثیں ہیں. تو باقی کہاں گئی 1,00,000 حدیثیں؟ خدا کا نام جی کی. تو امام بخاری کا جب دور تھا تو آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں کے درمیان قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ جب بخاری شریف لکھی وہ خود بدعت کے طور پہ لکھی، انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا، پھر حدیث لکھی انہوں نے امام بخاری نے. کہیں کیسے؟ ریاض الجنہ میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھتے پھر حدیث لکھتے، پھر 2 رکعت پھر حدیث لکھتے. کہاں حدیث میں لکھا ہوا کہ صحابی نے ایسا کیا ہے؟ امام بخاری کا نظریہ اپنا لو چلو کم از کم یار، کیا ہو گیا؟ تو اس وقت قحط پڑا، بڑی بارش کے لیے دعائیں مانگیں گی، بارش کی دعا نہیں، کوئی قبول نہیں ہوئی. بالآخر لوگ حضرت امام بخاری کے مزار کے اوپر آئے. تو جب وہاں امام بخاری کے مزار کے اوپر آئے تو آ کر انہوں نے دعا کی، اس وقت بارش برسنا شروع ہو گئی. یہ میں 250 ہجری کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ام عائشہ کے دور نبوی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. پھر حضرت امیر حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت. میں تو جس بندے کے لیے بھی وہاں پہ دعا مانگی اولاد کے لیے الحمدللہ اس کو اولاد ہوئی ہے. جتنے بھی مایوس لوگ وہاں پہ گئے میرے ساتھ، انہوں نے جا کے عرض کی ہے اللہ نے ان کو اولاد دے دی ہے. بلکہ ایک خاتون جس کا نام تھا فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پہ آئیں اور سلام کیا اور کہنے لگی پیر جی اولاد ہی نہیں ہو رہی، کوئی کرم ہی کرو. امیر حمزہ نے سے جواب دیا، فرمایا جا تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام بھی میرے نام پہ حمزہ رکھنا. وہ بیٹا ہی ہوا اس کا. اور مدینہ منورہ کی جو مہمانی ہے، میزبان حضرت امیر حمزہ ہے. اور امیر حمزہ حضور کے صرف چچا نہیں ہے، صرف چچا ہے نا، چچا نہیں صرف، سرکار کے بھائی بھی ہیں. حضرت صہیبہ کا دودھ آپ نے بھی پیا ہے اور امیر حمزہ پاک نے بھی پیا ہے، بھائی بھی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک حاجی آیا تو اس کے پیسے لٹ گئے، تو وہ شریف آدمی تھا، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں مانگو تو نہ مجھے پیسے چاہیے، کدھر جاؤں میں؟ ایک بندہ بیٹھا تھا مسجد میں، اس کا نا بھائی حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ والی مدینہ ہیں، ان کے ذمے یہ دسترخوان ہے، مہمانوں کی نگرانی ان کے ذمے ہے، ان کے پاس جاؤ. یہ وہاں پہنچ گیا، جا کے سلام کے کہنے لگا جی میرا جیب کٹی گئی، پیسے کو نہیں.
دیکھا تھوڑی دیر مسجد میں عصر کے وقت ایک بندہ ڈھونڈ رہا تھا. کون بھائی؟ انہوں نے کہا وہ اس کو ملنا ہے حاجی صاحب جو مصر سے آئے. اس نے کہا مجھے مل لو گا نا، انہیں کو ملنا ہے. ملاقات ہوئی، اس نے پیسے دیے. فرمایا کہاں؟ مصر جانا ہے. یہ خیمہ ہے، یہ مصر جا رہے ہیں سارا قافلہ، یہ پیسے ہیں، یہ تمہارے جو کھو گئے ہیں وہ یہ رستے میں خرچہ کر لینا، یہ بچ جائیں گے تمہارے. خوش ہوا. پھر بزرگ کو ملا کہنے لگا حضور ایک بندے احسن بابا جی تو پیسے دے گئے نے. فرمایا بابا جی نے ملیا کو نہیں سنو؟ کہتے میں تو پیسے لے لے. وہ نہ کملیا نہ لے کا آگے کی تھی امیر حمزہ پاک تو وہی تھے، وہی تو امیر حمزہ پاک تھے. اور حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ کے مزار پہ عرس ہوتا تھا نا، سال کے بعد عرس مبارک ہوتا تھا، تو وہ لوگ دور دراز سے عرس پہ آتے تھے. تو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر ایک بندہ زیادہ عاشق جی وہ پہلے ٹور پیا، وہ ایک رات پہلے جا پیا اتنے کوئی بندہ ہی نہیں جناب. بندہ نہ بندے ذات ہنیرا سی، رات کو ساری دنیا چلی گئی. وہ عاشق جناب کے تو دوروں آیا پیا. تو کہتا ہے میں رات کو اٹھ کے بیٹھوں یار کیا ہوگا، کوئی درندہ نہ آ جائے، کوئی مجھے کھا نہ جائے، میرا عشق لگتا ہے میں نے ڈیڈو پہ آج بھائی ایسے ہی. تو رات کو سویا ہوا ہے تو ٹپ 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 گھوڑے کی آواز آ رہی، دائیں بھی بائیں بھی سیدھے بھی الٹے بھی گھوڑے کی آواز ٹپ 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 ٹپ. شان ہوا، اٹھ بیٹھتا، پھر لیٹ جاتا، پھر آواز آتی، پھر اٹھ بیٹھتا. بالآخر اس نے اٹھ کے نا جو گھڑ سوار تھا اس کے پاس چلا گیا. کہنے لگا جی بابا جی سون دینا ہے تے تھوڑی مہربانی نہیں تے جاؤ کسی پاسے، تسی کون ہو؟ گھوڑا دوڑا ہی جا رہے ہو ساری رات، کوئی موت دا کھو ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں پریشان کیا ہوا آپ نے؟ آپ نے فرمایا تو ہمارا مہمان ہے، ہم تمہارے میزبان ہیں، میرا نام امیر حمزہ ہے. جب تو ڈر گیا تو میں نے کہا یہ ڈرے کیوں میری بارگاہ میں آگے؟ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. کس موڑ پہ تم نے لا کے کھڑا کر دیا ہمیں، اور کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو امام بخاری کے مزار پہ بھی آ کے انہوں نے دعا کی تو دعا قبول ہوئی، تو بارش برسنا شروع ہو گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، گنج بخش فیض عالم، ناک سہارا پیر کامل، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پہ کرم کر کرم دونوں جہاں میں یا گنج بخش. اقتضاء الصراط المستقیم ہے ابن تیمیہ کی کتاب. وہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام صالحین کی قبروں پر جو رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں انہیں جو شرف و کرامت حاصل ہے وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قبروں پہ جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ آپ کی سوچ سے ورا ہے. اب بتاتا ہوں میں آپ کو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے والے ہیں، حضرت شیخ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے الاستیعاب. ابن عبد البر کا وصال ہے 463 ہجری کے اندر. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک جو ہے وہ قلعہ کی فصیل کے قریب ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے، لوگ وہاں آ کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. قبر پر آتے ہیں، صحابی رسول کی قبر پر آتے ہیں. اور حضرت ام حرام صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ابن کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا عوام میں آپ کی قبر مرۃ الصالحہ مشہور ہے، قبر مرۃ صالحہ، اور آپ کے مزار مبارک کے فیوز و برکات کے باعث لوگ وہاں زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، اور لوگ وہاں آ کر جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7ویں 157 نمبر صفحہ. تو یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ میں سنا رہا ہوں آپ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات بھی سنا دوں میں آپ کو. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے توسل کیا تو ان کے صاحبزادے نے تعجب کیا کہ آپ امام احمد نے فرمایا کہ امام شافعی ایسے ہیں لوگوں کے لیے سورج اور بدن کے لیے صحت و تندرستی ہیں. فرمایا ان سے فیض، کہاں سے فیض لینا ہے آپ نے؟ اور امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک وصال کے 230 سال بعد کسی بزرگ نے کشف دیکھا کہ آپ کا کفن بھی صحیح و سلامت تھا، پرانا نہیں ہوا، اور آپ کا جسم بھی سلامت تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دعا کی قبولیت کے لیے تجربہ شدہ تریاق ہے، جو بھی جائے اس کی پریشانی وہاں حل ہو جاتی ہے. اور حضرت محدث ابو حاتم 327 میں وصال ہے،
فرماتے ہیں امام علی رضا کا مزار مبارک برکتوں کے متعلق فرماتے ہیں شہر طوس میں ہے اور میری وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے جو میں نے امام علی رضا کے مزار پہ جا کے مانگی ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کا میں نے بار بار تجربہ کیا ہے. کتاب الثقات. اور پھر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت امام کشیری داتا گنج بخش علی رب ہے, جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. اور محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ معروف کرخی قبر اکثیر مجرب ہے, جو بھی دعا مانگو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت سارے حوالے ہیں تو میں اختصار کر رہا ہوں داتا صاحب کے اوپر ہی رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کشف معجوب شریف کے اندر شیخ ابو العباس قاسم بن مہدی سیاری رحمہ اللہ کے حوالے میں فرماتے ہیں کہ ان کا مزار مبارک مرو میں ہے. آج بھی حاجت مند لوگ وہاں جاتے ہیں, منتے مانتے ہیں, مرادیں پاتے ہیں. مقاصد کے حل کے لیے آپ کی قبر پر جانا مجرب ہے. اور داتا صاحب خود فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں پریشان ہو گیا تو میرے خواب کے اندر حضور تشریف لائے. فرمایا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا جی وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو سرکار نے فرمایا فلاں قبر پہ جاؤ, جا کے دعا مانگو, تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی. اور امام یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو وہ مدینہ پاک کی سرحد پہ آگے کھڑے ہو جاتے, جب تک حضور اجازت نہیں دیتے تھے آپ جاتے نہیں تھے. 14 دن کھڑے رہے, حضور نہیں آئے. پھر سرکار تشریف لائے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضور میں آنا ہے. فرمایا اپنے علاقے میں جاؤ, وہاں پہ 7 قبریں ہیں, وہاں بھی میرا فیض ہے, پہلے ان کی حاضر دو پھر میرے پاس آنا تم. تو قبر پر تو حضور نے خود بھیجا ہے. اور حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب پریشانی ہوئی انی لا تبرک بابی حنیفہ, میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں. واجیء الی قبرہ, اس کی قبر پہ جاتا ہوں. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ وہ بزرگوں کی قبریں ڈھونڈتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بلا دیں, بات ٹھیک نہیں ہے. ماں پیو دی قبر دی زیارت کرنے والا, دعا منگنے والا کدے بھی محتاج نہیں ہوتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے چچاؤں میں سب سے وہ غریب آدمی تھے. انہوں نے سعودی عرب میں مزدوری کر کے اپنے مکان کی جگہ لی تھی گاؤں کے اندر جہاں بیٹھے ہم. اتنی وہ غریب تھے, لیکن فرماتے تھے مجھے میرا بیٹا میں نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت نہیں چھوڑی, روزانہ بلا ناغہ جاتا ہوں. مجھے جب مشکل آئی ہے میں اپنے ماں باپ کے پاؤں کو چوم کے میں نے دعا اللہ سے کی ہے, میری مشکل حل ہو گئی ہے. تو ماں باپ کی قبر کی زیارت, تو آپ ماں باپ کو زندہ برداشت بھی نہیں کرتے, مردہ بھی برداشت نہیں کرتے, کیا ہو گیا تمہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے حالات, تمہارے حالات کیسے اچھے ہوں؟ جن کے ماں باپ ناراض ان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں؟ اور حالات کی بات آئی, حالات اس وقت پلٹی کھا چکے ہیں. تم نے تو اسلام آباد میں جی پچھلے سال کی بات ہے, خواتین نے دوپٹے جلائے تھے, برقعوں کو جلایا تھا, اور برہنہ ہو کر نے دوڑ لگائی تھی. اس کی میڈیا نے کوریج دی ہے, سارا مسلمان میڈیا ہے, یہودیوں کا ایجنٹ میڈیا, یہ بغیرتی کو پروموٹ کرتا ہے میڈیا. اسے بین ہونا چاہیے. سچی بات بتانے کے لیے میڈیا کی آنکھ اندھی ہے, بدکاری اور بغیرتی کے لیے اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. شرم نہیں آتی تمہیں بھی؟ تم نے تو دوپٹے جلائے, اپنے برقعوں کو آگ لگائی, اپنے کپڑوں کو جلایا. ہندوستان کی ماؤں بہنوں کو اور مبارک درود و سلام ہو, حضور کی برکت سے ان کو سلام ہو. میری ماؤں بہنوں کو جنہیں مارا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے, وہ کہتی ہیں ہم خاتون جنت کی لونڈی بن کے مریں گی, ہم یہ دوپٹہ نہیں اتاریں گے, ہم یہ برقع نہیں اتاریں گی. بس ہاں لبیک نعرہ ماری جاؤ, بڑا دب کے مارو نعرہ. کیڑا لبیک سے نعرہ مارے ہے دسو من تسی؟ توڑے پیو نو کوئی بندہ گال کڈے ہوتی دکان سے سودا لاؤ گے؟ دسو ایمان نال. آپ کے ابے کو کوئی بندہ گالی نکالے اس کو دکان سے سودا لیں گے آپ؟ کبھی نہیں لیں گے. میرے باپ کا دشمن ہے, نبی کے دشمن سے پیٹرول ڈلوا رہے ہو. کس نے ٹوٹل کا بائی کاٹ کیا بتاؤ مجھے؟ وہ ساری مصنوعات خرید رہے ہو جی, سارے جو تمہارے بس میں وہ تو کرو. اگر تم نے معاشی بائیکاٹ کیا ہوتا آج فرانس کے گھٹنے ٹک جاتے. اس کی جرت کیا تھی؟
اور انشاءاللہ حضور کا عاشق آئے گا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا۔ ہم نہیں جا سکتے، بے بس ہیں، جو جانے والے ہیں پہنچ چکے ہوں گے، جن کی ڈیوٹی لگی ہے لگ گئی ہے، تھپڑ بھی پہ گیا ہے، جتی بھی پہ گئی ہے جی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کا سر بھی اترے گا، اور حمایتیوں کے بھی رہے گا یوں ہی ان کا، اور 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 رہے گا، کان کھول کے سارے سن لے تخت و تاج والے، رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ فرانس بھی اور اس کے چاہنے والے بھی تباہ ہوں گے انشاءاللہ، حضور کا جھنڈا ایسے گڑا ہوا ہے، گڑا رہے گا، اور وہ بے غیرت جانتے اس بات کو نہیں ہے، خاکے بنا رہے ہیں، جس کے قدموں کی دھول کو چاند نہ پہنچے اس کا خاکہ بن سکتا ہے؟ تمہاری عقل نہیں کام کرتی؟ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے تلووں کی دھول ہے، اور ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، آئے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کیا، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کیا۔ اتنا عرصہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی بولے ہے؟ میڈیا کیوں چپ ہے؟ بولے نا۔ پوری دنیا اس کو دہشت گرد کہا ہے، انڈیا کو دہشت گرد کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اب ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں سے نکال کے اور جناب سر کو اس طرح کچل رہے ہیں، اور اس طرح بندوں کو گرا کے ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، بازو کاٹ رہے ہیں، ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کے جناب کلیجے نکال رہے ہیں باہر۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ان خنزیروں نے ایک جلوس نکالا ہے ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں محمد تمہارے باپ ہے۔ میں نے کہا ہمارے باپ ہے، اولاد پاک ہونی چاہیے، پلیتا نہ کہ ہمارا محمد نظام یہاں نہیں چلے گا، کہتے ہیں محمد کا نعرہ یہاں نہیں چلے گا۔ اوے سن لے، محمد عربی کا نعرہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں چلے گا، اور ایک وقت آنے والا ہے، حضور نے فرمایا ایک پتھر کے پیچھے یہودی بیٹھا ہوگا تو پتھر بھی کہے گا مار دو یہودی ہے، دنیا ساری کے اندر سے کفر کا نظام مٹے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور جدھر بھی ہاتھ اٹھاؤ گے، آنکھ اٹھاؤ گے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو لبیک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بائیکاٹ کرو ان کے سارے معاملوں کا۔ ابھی تک تو کوئی مسلمان ٹوٹل پمپ پہ نظر ہی نہ آتا، وہ کہتا نہیں بھائی نہیں، اس نے ہمارے آگے گستاخی کی، ہم نہیں پیٹرول ڈلواتے، خوشی خوشی ڈلوا رہے ہیں، خوشی خوشی ڈلوا رہے ہیں۔ قیامت میں کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جنگ شفاعت کی؟ زندگی تھوڑی سی ہے، آج ہے کل مک جانی ہے، بچہ بھی مر جانا ہے، جوان بھی مر جانا ہے، ڈینگی نال مر جانا ہے، کرونا نال مر جانا ہے، کتنے امراض نے، مرتے جانا ہی جانا ہے۔ حضور کی منہ دکھا ہو جا کے بھائی، وہ چھوٹا جا پرندہ سی نا، چھوٹا سا درخان پکی چھوٹا سا، تو وہ منہ میں ابابی منہ تھوڑا سا لے کے نا پانی کا قطرہ ابراہیم پاک کی آگ کے اوپر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اس قطرے نال آگ تھوڑی بجھنی ہے؟ اس نے کہا آگ بجھے نہ بجھے، جتنا میرے میں زور ہے میں تو لگا دوں نا۔ تو جتنا آپ کا زور ہے آپ تو لگائیں نا، کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں معاشی بائیکاٹ جی، وہ جی حکومتیں آپ چھوڑ دیں ان کو، جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، ان کو چھوڑیں، ہر کوئی اپنا جواب دے، آپ اپنے جواب دے ہیں۔ اگر آپ نے پیٹرول ڈلوایا اور وہی پیٹرول استعمال کرتے جا رہے، موت آ گئی تو قبر میں پوچھیں گے ما کنت تقول، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو پھر پوچھیں گے کہ میں میرا آقا کہتا تھا، آقا کے دشمن سے پیٹرول ڈلواتا تھا، اس کی کمر کو تم نے مضبوط کیا ہوا تھا، اس کو معاشی طور پر مستحکم تم نے کیا ہوا تھا تاکہ اور گستاخی کریں، تو کیا جواب دو گے جا کے؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت محمد بن اسماعیل یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھی تھی، ایک عاشق رسول تھا، تو اس نے وہ کتاب لی، پڑھوں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو روزانہ دیدار ہوتا تھا، دیدار بند ہو گیا، 6 مہینے کے بعد وہ سجدے میں گرا، یا رسول اللہ مجھے معاف نہیں کر دیتے، میرا دیدار کیوں بند ہو گیا ہے؟ سنیں میری نمازہ قبول ہو گیا جی، جتنے مرضی جاؤں میں جنوں پرچی دے نمازہ قبول نے، کس طرح قبول نے بھائی؟ سنو میں بتاتا ہوں آج آپ کو، مر جانا ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی ذہن سے نکال دے، کوئی چودھری ہے، کوئی بٹیرا ہے، کوئی اپنے گھر ہوگا، ہم اللہ اس کے رسول کے ملازم ہیں،
اور اللہ اس کو رسول ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے، نوازتا رہے گا، اور انہی کے حصار کرم میں ہم ہیں، اور سارے حضور کے غلام انہی کے حصار کے اندر ہیں۔ کسی کا خوف دل میں نہ رکھو، بالکل نہ، اللہ اللہ ہی ہے، وہ حبیب ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اور حبیب دی گستاخی ہوتا اللہ انہوں معاف کر دے، ممکن ہی کوئی نہیں، گستاخہ نہیں حمایت ہی نہ لپٹے جان گے۔ تو کہنے کا حضور میں معاف نہیں کر دیں دے۔ آپ نے فرمایا میرے عاشق دے خلاف ایک بندے کتاب لکھی ہے، تو کتاب گھر لے آ کے رکھی ہے، دیدار بھی نال منگنا ہے، ایک کام ہوئے گا۔ اور امام شارانی لکھا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے، ان کو نہ روزانہ دیدار ہوتا سرکار کا۔ بندہ پکڑا گیا کسی بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا جی بادشاہ نہیں چھوڑ رہا، وہ بزرگ تشریف اگر لے آئے نا تو بادشاہ چھوڑ دے گا، بادشاہ بڑی محبت کرتا ہے بزرگوں سے۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا چلو میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، بابا جی آئے نے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، آخر لگے جی کس واسطے آئے ہو؟ فرمایا بندہ ناجائز پکڑیا تھوڑے پولیسیاں نے، تو چھڈ دو، تاری مہربانی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، ساتھ انعام بھی دیے، بادشاہی پروٹوکول تھا، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا بھی صحیح۔ بابا جی خوشی خوشی گھر آ گئے، علاقے میں جلوس نکلا، بڑی خوشیاں، جناب ساڈا بندہ چھڑا کے بابا جی لے آنے، کمال ہو گئی جی، فلان ہو گیا جی۔ بابا جی رات کو سوئے، دیدار نہیں ہوا، دوسری رات سوئے، پھر دیدار نہیں، کتنے مہینے گزر گئے، رو رو کے بابا جی ادب ہوئے، آخر لگے حضور میرا قصور دسو، میں تو کوئی گستاخ نہیں، میں کوئی بے ادب تو نہیں۔ آپ نے پھر خواب وچ فرمایا ظالم دی کرسی تے بہنا ہے، میرا دیدار بھی منگنا ہے، سپورٹ بھی ظالم کو کرتا ہے، اور کہتے میری نماز بھی قبول ہو جائے۔ حسینیت کیا ہے بھلا؟ حسین زندہ باد، حسینیت کیا ہے؟ امام حسین نے اپنی جان کیوں دے دی تھی؟ ایک ووٹ ہی نا، انہیں کہ ووٹ میں کاسٹ کر دو، بس ایک ووٹ پا دیں، میں یزید کو مانتا ہوں، تو امام حسین اور اس کے خاندان، علی اصغر جیسا چھوٹا بچہ اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ کہنے علی اکبر جب گزرتے تھے نا، لوگ کہتے تھے حضور آ گئے، اتنے خوبصورت تھے، اور اذان تو پھر اذان، علی اکبر کی اذان تو اذان، علی اصغر سبحان اللہ، اور امام حسین تو پھر گلشن نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اور جس تخت کے لیے یزید نے ظلم کیے 1000، وہ تخت مولا حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور اس کے تخت و تاج مٹ گیا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ تو کیوں انہوں نے قربانی دی؟ کیا فرمایا کہ میں انہوں پرچی دے جائیں گا؟ انہوں نے پرچی دینی، انہوں نے کہا پرچی نہیں دینی میں۔ حسین نے جان دے دیتی، پرچی نہیں دیتی، تے تیرا نماز کڑے پاس جان گیا، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے بھی ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ ہمارے علاقے میں گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کریم بخش، اور ذات کا جلحہ تھا۔ مجھے جب ملتا میں اس کے ہاتھ چومتا، میں اس کا ماتھا چومتا، بابا جی تھے۔ تو مجھے کہنا یار یہ جلحہ ہے، تو قریشی خاندان ہے، کہ میں کہا چھڑ یار کی گل نہیں، اتنا میں پیار ہو گیا ہے۔ کہتے پیار وجہ دسو؟ میں کہا جی پنڈ کا چودھری آیا تھا، تو وہ بد عقیدہ تھا، اس نے کہا جی آپ نے پرچی مجھے دینی ہے۔ اس نے کہا چودھری صاحب تسی ساڈے پنڈ دے چودھری ضرور ہو، پرچی نہیں دینی تانوں، تسی ساڈے عقیدے تے کوئی نہیں، جیڑا بندہ یا رسول اللہ کہے گا پرچی میں اس کو دوں گا۔ تو پنڈ کے چودھری نے کہا یار تم ڈرتا نہیں؟ اس نے کہا میں نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا تم سے، تم اپنا کام کرو، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو حضرت امام ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حنیفہ کے مزار پہ جاتے، وہاں پہ برکت حاصل کرتے، اور پھر فرمایا جب صبح کی نماز پڑھتے تو وہاں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ شافعی حضرات قنوت نازلہ اب بھی پڑھتے ہیں نا، وہ دعا مانگتے ہیں، سعودی عرب میں جاؤ نا صبح تہجد میں دعا مانگتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ تو امام شافعی جب جاتے امام حنیفہ کے مزار پہ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جس طرح ہماری نماز حنفی ہے ویسے پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا ایسا کیوں؟ فرمایا امام سے تو مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے مزار پہ آ کر ان کے مسلک کی مخالفت کروں، اور جب میں کسی حاجت کے لیے ان کے مزار پہ گیا میں نے برکت بھی حاصل کی، 2 رکعت نماز میں نے پڑھی، میں نے بیٹھ کے وہاں پہ دعا کی، تو میری ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ ان دا قبر فتقضى سریعا، اگر جملہ سنیں تقضى سریعا، فرمایا میں جلدی جلدی میں دیر نہیں لگی، سریعا ادھر دعا مانگی تو قبول ہوگی۔ تے دعا مانگنا، ولی کو ہم خدا نہیں مانتے، خدا مانتے تو قبر بناتے، اللہ حی و قیوم ہے، خدا مانتے تو قبر۔ تو خدا کے لیے ان بچیوں کو سلام ہے، اور آپ کو بھی فرض بنتا ہے آپ کم از کم ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، سارے دوست ہر نماز کے بعد، اور دعا مانگیں یا اللہ کریم جو ہندوستان میں ہمارے ظلم اور مسلمانوں پہ ان پر رحم کر دے، جو کشمیر میں ظلم ہے اس پہ رحم۔ ہم تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا یار، اتنا تو کر سکتے ہیں نا جی۔ دیکھو نا جی ان کا برقع نوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر تم جلا رہے ہو ادھر نوچا جا رہا ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا